اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یحب الظالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام رائے آگ کے مسافر عاشقان رسول سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں نے جو ایک بڑی بامقصد بڑی شان والی قرآن کریم کی ایک آیت پڑھنے کا جو شرف مجھے ملا ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ ان اللہ بے شک لا یحب الظالمین، لا کا مطلب ہے نہیں، محبت رکھتا ظالموں سے۔ تو جب بھی ہم یہ اس میں انسان حیوان یا کسی چرند پرند کے ساتھ کوئی صاحب بات نہیں ہے، ظلم کسی سے بھی کیا جائے تو وہ ظلم اللہ کو ناپسند ہے۔ بھلائی جس سے بھی کی جائے، اچھائی جس سے بھی کی جائے، اللہ کی رضا اس پہ نصیب ہوگی۔ میں نے ایک آدمی سے کہا کہ علامہ صاحب جو ہیں، پتہ نہیں یہ علامہ نام رکھنا کوئی اور بات ہے یا اس میں علم یا دین کا کوئی اور نام ہے۔ میں نے عرض کی کہ یہ سکھ، عیسائی، یہودی تو مسلمان یہ سارے یہ کس نے پیدا کیے ہیں؟ جی اللہ نے پیدا کیے۔ میں نے کہا اگر ان کی مخالفت کریں تو مفتی بھی تھے تو وکیل بھی تھے، تو یہ ساتھ ساتھ یہ انشورنس بھی کام بھی کرتے تھے، بڑے کاتب آدمی تھے۔ تو میں نے کہا کہ یہ ان لوگوں سے اگر فرض کیا ہم ان کی مخالفت کریں، ان سے زیادتی کریں، تو کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ یہ جو سکھ، یہودی، عیسائی یہ کس نے پیدا کیے ہیں؟ جی اللہ نے۔ تو اگر ان کی یہ پیدا کی ہیں اللہ نے تو مخالفت ہم کریں اس کی، کس کے فیصلے کی؟ اللہ کے فیصلے کی۔ تو کیا یہ کس کی مخالفت ہوگی؟ وہ کہنے لگے آگے سے یہ نہیں ہے کہ وہ چونکہ اللہ کے فیصلے کی مخالفت کرنے سے تو اللہ ہی کی مخالفت ہوگی نا۔ کہنے لگے کہ فرعون کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام صلاۃ نے بھی تو کیا ہم ان کی مقابلہ کرنے یا ان کے ساتھ جنگ لڑنا چھوڑ دیں؟ تو میں نے عرض کی علامہ صاحب آپ کوئی علم رکھتے ہیں تھوڑا سا؟ تو مفتی تو ہیں، کیا ظلم کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام صلاۃ نے فرعون سے؟ کیا ظلم کیا؟ یہ ایک بات تو بتا، ایک ہی ظلم بتا دے وہ کیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام صلاۃ کو آگ میں پھینک دیا، اس نے پھینکا ہے۔ کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی کچھ کیا اس کے خلاف؟ کچھ کام کیا ہے؟ ایک بات بتا دیں جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے نمرود کو کیا نقصان پہنچایا تھا۔ یہ اوپر سے اسلام پڑھتے ہیں جی، پھر کیا کریں کہ ہم ان کی مخالفت نہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صلاۃ نے کیا مخالفت کی فرعون کے، کہ اس کو کیا نقصان دے، کیا ظلم کیا فرعون پہ؟ کوئی ظلم نہیں کیا۔ وہ تو فرعون بھاگ رہا تھا ان کے پیچھے ان کو مارنے کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام صلاۃ نہیں بھاگ رہے تھے، وہ تو اس کو پیچھے تو نہیں دوڑ رہے تھے، وہ تو فرعون دوڑ رہا تھا، بھاگ رہا تھا مارنے کے لیے۔ ظلم کون کر رہا تھا؟ فرعون کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام صلاۃ نے کیا کیا؟ اگر کچھ کیا مجھے بھی بتاؤ جی۔ اگر فرض کیا نمرود نے جو کچھ کیا آپ کو سب کو پتہ ہے کہ جد رسول اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا، تو یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے
نمرود کے ساتھ کیا کیا تھا، کیا ظلم کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ کوئی ایک بات تو بتا دیں، ایک بات بھی نہیں کی۔ جو انہوں نے کیا کیا، حق بیان کیا، تو ظالموں نے حق کی مخالفت کی۔ یہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے، نبیوں کے تابع رہتے ہوئے، ہمیں یہ جیب نہیں دیتا کہ ہم کسی کے ساتھ جائیں۔ اگر یہ اللہ کے فیصلے ہیں سارے، تو ہم اس کی مخالفت کریں گے تو کس کی مخالفت ہوگی؟ اللہ کی مخالفت ہوگی۔ کوئی ایک بات تو بتائے بھائی ان کے ساتھ ہم جنگ ایسے کریں، کون سی جنگ؟ ایک بات تو بتائیں۔ جب بھی کوئی ہوا ہے، کافروں نے حق پہ حملہ کیا تو ہم نے دفاع کیا ہمیشہ، کوئی ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ ایک بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ کا ایک واقعہ ہے، ایک سکھ مسلمانوں کے ہاتھ چڑھ گیا، تو انہوں نے ایسے کیا کہ گٹر سے گوبر بھی کھلایا اسے، تو اسے ڈبکیاں لگائی اس سکھ کو، اس گٹر کے پانی میں ڈبکیاں لگوائی۔ بابا بلے شاہ نے فرمایا کہ یار یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو؟ جو انہوں نے کہا تجھے نہیں پتا؟ انہوں نے کہا یہ سکھ ہے۔ اس نے کہا سکھ ہے تو اس کو اسلام نے کب اجازت دی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں؟ آپ کیوں زیادتی کر رہے ہو؟ کیا ہمارے اسلام میں ہے کہ کسی باب آدم کے بیٹے کو آپ گوبر بلائیں، اس کی گندگی کھلائیں یا اس میں ڈبکیاں لگائیں؟ کہاں لکھا ہے یہ؟ انہوں نے کہا یہ تو سکھوں کا ماہیتی ہے۔ اسے دھکے دیے، گھر سے نکال دیا۔ پھر گاؤں میں رہنے کی جگہ نہ تھی، گاؤں سے بھی نکال دیا، کسی دوسرے گاؤں میں رہنے لگے، وہاں بھی رہنے نہیں دیا۔ میں سے بات انہوں نے کی کہ جو ہمارے اسلام میں نہیں ہے وہ نہ کریں۔ ہمارے اسلام میں ظلم ہے ہی نہیں ہے، ظلم کو اللہ پسند نہیں کرتا، یہ ظلم ہے، نہ کرو۔ تو جب ایسے ہوا کہ ہمیں بھی اس بات سے بچنا چاہیے، اگر کوئی کافر ہے یا وہ اس کا ایک اپنا ذاتی عمل ہے، باب آدم کے بیٹے ہیں، ہمیں اسے وہ بات کریں جو ہمارے نبی نے کی، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دانے پیسے۔ کیا وہ مسلمان تھے اس وقت؟ کب مسلمان تھے وہ جانوروں کے ساتھ انہوں نے کیا جانوروں نے کلمہ پڑھنا تھا؟ یا ان کی معین اور ناصر بننا تھا فوج کا، ان کی فوج کا؟ اس لیے کہ یہ شفقت کرنا، بھلائی کرنا، یہ اسلام ہے ہمارا۔ تو ایسے ہوا کہ گاؤں سے بھی نکال دیا۔ پھر مولانا صاحب نے فتویٰ لگا دیا کہ جو بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ کا جنازہ پڑھے یا پڑھائے اس کی بیوی کی طلاق ہے۔ ظلم کیا کہ یار ظلم نہ کرو۔ ان کا قصور کیا، گناہ کیا؟ کہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے اسلام میں ظلم ہے نہیں ہے، ظلم سے اللہ نے منع کیا ہے۔ یہ ظلم ہے، کسی کے ساتھ بھی کرے۔ ہمیں تو ان کے ساتھ یہ ہے کہ دعوت اسلام کرتے جائیں، دعوت اللہ کرتے جائیں۔ ان کی بھلائی ہے اس میں کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ، یہ بھلائی ہے ان کے ساتھ۔ تو ہم بھی ایسے ہی کریں، تو ہمیں ایسے ہی کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے ایسے کیا کہ خنسا خواجہ جسے کہتے ہیں، انہوں نے کہا میری بیوی نہیں، طلاق کیسے نہیں ہو سی؟ میں جنازہ پڑھا، 13 آدمیوں نے جنازہ پڑھا، 13 آدمیوں نے جنازہ پڑھا، مگر مولوی کے دماغ میں دین نہیں آیا۔ بھائی ظلم کرنا یہ کہاں لکھا ہے کہ ظلم؟ اللہ تو منع کر رہا ہے، ان اللہ لا یحب الظالمین، اللہ نہیں محبت کرتا ظالموں سے۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے، یہ مسلمان ہو یا سکھ ہو یا یہودی ہو یا عیسائی ہو۔ جب حضور کے مخالفین فتح مکہ کے بعد جب قیدی ہو کر مدینے کے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، قربان جاؤں میرے آقا حضور کی شان، تو رسیوں سے جکڑ کر باندھا۔ ان کو تکلیف ہو رہی تھی، وہ آئے کر رہے تھے، ان کی آوازیں آ رہی تھی۔ مسجد نبی کے سین میں کبھی میرے آقا حضور بیٹھتے، کبھی چلتے، کبھی بیٹھتے، کبھی چلتے۔ ان کو سکون نہیں مل رہا تھا۔
حالانکہ کیا وہ مخالفین تھے، انہوں نے میرے آقا حضور پہ ظلم کیے تھے، گھر سے نکال دیا، اللہ کے گھر سے قریب سے نکال دیا، بیت الرسول خانہ کعبہ کے بالکل قریب ہے، وہاں سے نکال دیا، تو حضور مدینہ ہجرت چلے گئے۔ اس کے باوجود بھی ان لوگوں کے لیے، کیونکہ ظلم ہمارے دین میں آئی نہیں ہے، کہا کہ بلاؤ ابو بکر کو، بلاؤ عمر فاروق کو، بلاؤ عثمان غنی ذی النورین کو، بلاؤ حضرت علی کو، ان کی رسیاں ڈھیلی کر دیں، ساتھ یہ کریں کہ جو فدیہ دے گا اسے آزاد بھی کر دیں، چونکہ جو ہماری لاگت آئی ہے اس پہ، ان پہ جو ان کے ظلم کی وجہ سے آئی ہے، جو لاگت آئی ہے جو ان پہ ہے، جو فدیہ دے اسے آزاد بھی کر دو۔ پھر دوسرا ایک قید لگا دو، جو ان میں سے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کسی کو پڑھا دیں، جو اس کو تعلیم دے گا، اسے پڑھنا لکھنا آ جائے گا، اسے بھی چھوڑ دو۔ اس سے پتہ چلا کہ تعلیم کتنی ضروری ہے، پڑھنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو ہمیں دعا بھی یہ کرنی چاہیے، قل رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم کو زیادہ کر دے۔ علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تکبر پیدا کریں، علم حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ علم کی روشنی سے ہم تکبر سے باز آ جائیں، ظلم سے باز آ جائیں، کسی کا حق چھینیں، کسی یتیم پہ کہ وہ اس کے بعد طاقت نہیں ہے، باپ نہیں ہے اس کا دیکھ بھال کرنے والا، ماں بے بس ہے، بیوہ ہے، تو اس کا حق مال لیں۔ میں نے بے شمار ایسے لوگ دیکھے ہیں، یتیم بچہ ہوا تو اسے اپنے قریب لگایا اور اس کی زمین لکھا لی، اپنے نہ کروا لی۔ یار خدا کا خوف کریں، لا تقربا، نہ قریب جاؤ مال الیتیم، یتیم کے مال کے پاس، مگر ہمیں مزہ ہی بڑا آتا ہے اس کا۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ مزدور جو ہے محنتی، سارا دن جس کا پسینہ بہہ رہا ہے، جب آکاش آدمی ہے، اس کی مزدوری اس نے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو، نہ جانے اس کے پاس اور کوئی سرمایہ نہ، شام کو اس کے بچے بلبلاتے نہ رہیں بھوک پیاسی کے مارے، تو ہم پیسے ہی مزدور کے کاٹیں گے، اس کا 1000 روپیہ بنتا ہے، اگر مزدوری کا 800 روپیہ دیں گے تو وہ کہے گا ہی نہیں یار یہ کہہ رہے ہو چوہی صاحب یہ تو کم دے رہے ہیں نا، آپ میرا تو 1000 روپیہ بنتا ہے، یار چاول پورا نہ کر یار، کیا ہمیں چولاں کی گل کرنی، چول تو ہے جو مزدور کے مزدوری کاٹ رہا ہے، مگر کیا کس کو رہا مزدور کو، تو چول ہے یار تھوڑی جی کمی 200 بات ہے، تو 200 روپے کے لیے مزدور کا پیٹ مزدور کے بچوں کا پیٹ کاٹ رہا ہے، تجھے شرم نہیں آ رہی؟ یہ بھی ظلم ہے کہ اس کے بچے رام کو بل بلائیں گے، اس کے بچے کی شام کو کھانا کھا لیں۔ میرے دوستو یہ میں کتاب لکھنے کا بھی مطلب یہی ہے، اصل جو یہ ہے کہ انسانیت کو ترجیح دی جائے، اور جو دکھاوا ہے، ظاہریت ہے، اسے دور کیا جائے۔ دوسرا یہ کریں کہ اس وقت غریبوں کے، مسکینوں کے، عاجز جو لوگوں کے بچے شام کو کھانا کھانے کے لیے ابا میرے لیے کیا لائے ہو، فلاں نے تو یہ پکایا ہوا بے کھایا ہے، تو ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اس وقت اس کی باپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ جب اس کے گھر میں کچھ نہ ہوگا، اس کے باپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو ان کے بچے، امیر لوگوں کے بچے امریکہ، برطانیہ، جرمنی، جاپان، تو یہ کینیڈا، ان بادشاہیوں میں جا کر پڑھیں، غریب کا کوئی اسی ملک میں رہتے ہوئے کوئی پریشان حال نہیں ہے کہ ان کے بچوں کو تو روٹی بھی نہیں مل رہی۔ میں نے یہ جو کچھ کیا ہے وہ جتنے عرصے سے کیا ہے، بے شمار چکر بیرون ملک دیار غیر میں گیا ہوں، ایک ایک پیسہ جمع کیا ہے، اس میں بھی عیاشی کر سکتا تھا، ایک ایک پیسہ جمع کیا ہے۔ آپ لوگوں کا تعاون مجھے رہی، آپ میرے معین اور ناصر ہیں میری اس جماعت کے،
بے شک آپ کمزور سے سارے لوگ ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں یہ بڑے مضبوط لوگ ہیں، ان کے ارادے بڑے مضبوط ہیں۔ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے، ہم نے وہ زمین خرید لی ہے، آگے کرے گا تو یہ بھی کریں گے، ممکن ہے۔ کتاب کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر دنیا سے چلا گیا، میرا پیغام سنانے والا اگر کوئی نہ ہوا تو یہ کتاب تو کوئی پڑھ لے گا۔ اصل مقصد تو یہ ہے۔ تو یہ کتاب کی جو میری دل میں ایک درد تھا کہ میں اپنا ایک پیغام چھوڑ کر دنیا سے جاؤں، کہ میں کس نظریے کا تھا، میں کیا کرتا تھا، میرا باپ دادا کیا کرتے تھے، میرے پیر و مرشد کا کیا قانون۔ پیر زاہد خان صاحب نے مجھے یہ سکھایا کہ جب بھی میں قرضہ لے کر جاتا تو مجھے سینے سے لگاتے، تو چپکے سے میرے ہاتھوں میں کچھ دے دیتے، باہر آ کر گنتا اس کی تعداد، پتہ چلتا اتنے ہی پیسے میں ہوتے جو میں قرض لے کر گیا، کہ میرا یہ فقیر محبت کی پیاس بجانے کے لیے یہاں آیا تو کسی سے پیسے ادھار لے کر آیا، قرضہ لے کر آیا، وہ پیسے واپس لوٹا دینا۔ یہ میری حوصلہ افزائی کرتے تھے وہ۔ ان سے ہم نے بھی یہ سیکھا ہے کہ ہمیشہ میں نے جب بھی کسی غریب مسکین کو، عاجز کو، بازار تو وہ ایسے نظر آتا تھا، یہ تو غریب، یہ کیا دے گا، واقعی بات بھی ایسی ہے، وہ دے گا کیا، اس کے پاس کہاں ہے دینے کے لیے۔ مگر جب ان کو اپنے سینے سے لگایا تو خدا یاد آیا، تو بالکل ہی اس کی پیمنٹ جو ہے نا، جیسے کسی ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہا ہے تو اس کی پیمنٹ کوئی اور دے دیتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ کھانا کھانے والے کو پتہ بھی نہیں میرا پیمنٹ کس نے کی ہے۔ جو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، بے شمار ایسے لوگ ہیں، مگر ہم لوگ کھانا کھلانے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں رکھتے۔ اگر یہ سارے لوگ ہم ایسے ہی کریں تو غریب کی طرف خیال رکھیں، ان کا خیال رکھیں، جہاں جہاں غریب ہے اس کے گھر چلے جائیں، اس پہ احسان نہ کریں، اس کی مخلوق کو سمجھ کر اس پہ رحم کریں۔ یقیناً بات ہے آپ کے رزق میں اضافہ بھی ہوتا جائے گا، عمر میں بھی برکت ہوتی جائے گی، تو اللہ کی رضا بھی ملتی جائے گی۔ ہم اپنے کمائی ہوئی رقم سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ اگر فرض کیا کسی نے دے بھی دیا نا کچھ، تو ہو سکتا ہے رات کو نیند ہی نہ آوے، یہ تو مجھے پڑھ گیا، میرے تو اتنے پیسے میرے ضائع ہو گئے۔ یہ سورۃ توبہ 11واں پارہ پہلے رکوع میں آیت نمبر 97 وہاں سے پڑھ لیں۔ جو خرچ کریں اللہ کی راہ میں اسے تاوان سمجھیں، وہ اپنی ذلت رسوائی کی انتظار میں بیٹھے، بری ذلت ہے ان کے لیے۔ جب دروازہ بند ہو جاتا ہے کہتے ہیں نہیں کسی جادوگر نے بند کر دیا۔ یا دینے والا ہو کائنات کا مالک تو بند کرنے والا جادوگر بند کر گیا۔ یہ ہمارا ایمان دیکھیں، ایمان کی صلاحیت قوت دیکھیں۔ کائنات کے مالک کو پیچھے کر دیا، جادوگر کو آگے لے آئے، اس کو مان لیا جو اتنی بڑی کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اور کئی ایسی زمینیں ہیں، ایسی مخلوقیں جو آپ کی فکر عقل سے بالا تر ہیں۔ ساری زندگی کے جتنے بھی دنیا کے سائنسدان ہیں سارے جمع کر لیں، اس کی مخلوق کا ہی اندازہ نہیں لگا سکتے، جن کا وہ رازق ہے۔ یار اتنا بڑا رازق ہو جس کا، اس کے روزی کو کیا فکر ہے اسے؟ ہمیں روزی کی فکر ہے، رازق کا خیال ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں۔ ہم اپنے رازق کے ساتھ اگر اس سے مانگیں تو دیتے ہیں۔ دینے والا اگر پوری کائنات کو دے سکتا ہے، ہم اس مخلوق کا ہی اندازہ نہیں لگا سکتے جن کا وہ رازق ہے، جس کا وہ خالق ہے، جس پر رحمان رحیم ہے، سب پہ رحمت کا سایہ اس پہ۔ اس نے اپنے پیارے لاڈلے نبی بھیجے ہمارے پاس، تشریف لائے کہ میری جو مخلوق ہے اس کی بھلائی کے لیے آپ کا کام کرتے۔ تمام نبیوں نے
اس کی مخلوق کی بھلائی کی ہے، کسی سے کوئی ظلم نہیں کیا۔ تو یہ کہیں کہ ہم مخالفت کریں کسی کی، تو جی جو ان کے ساتھ بھی تو تھا نا، یہ دیکھیں وہ تو یہ نہیں پتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا پھر ان کو، کیا گالیاں نکالی یا اس پہ اس کا حملہ کیا گئی، کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کیا گیا، نمرود کا حملہ کیا تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جو میرا حق بیان کرنے والا ہے اس کی جو مخالفت کرے گا اس کی جواب بھی میں دوں گا، تو دے گا، دکھایا نہیں کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے حق بیان کیا، تو حق کی مخالفت کرنے والے کا انجام دیکھ لو، غرق کر دیا اسے پانی میں، اسی راستے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے، فرعون غرق ہو گیا۔ تو یہی تھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب حق کا اعلان کیا تو نمرود کو یہ بات برداشت نہ تھی، حق کی مخالفت کرتے ہوئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں زندہ رکھا، پر سلامتی والی بنا دی، تکلیف نہ دی۔ مگر جو نمرود تھا وہ اس نے بندے رکھے کہ میرے سر پہ جوتے لگاتے رہے، اس کے ناک سے ایک مچھر داخل ہوا جو اس کے دماغ میں، وہ جب ڈنگ لگاتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ جو یہ مارتے رہیں تو مجھے سکون ملتا ہے، اگر وہ چھوڑیں تو وہ ڈنگ لگاتا ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ جوتے کھا کر گیا دنیا سے، ذلت و رسوائی لے کر گیا۔ میرے دوستو، جس نے بھی ظلم کیا ان میں سے کوئی ایک کسی کا بچہ بتا دے۔ نمرود کے کتنے بیٹے تھے بتائے؟ ایک بھی نہیں۔ شداد کے کتنے تھے؟ شداد کی ساری زمین جائیداد غرق ہو گئی، تو اس کا کوئی مالک ہوتا تو چابیاں وہ لیتا، ساری کی ساری غرق ہو گئی، ایک بھی نہیں۔ فرعون کے کتنے بیٹے تھے؟ ایک بھی نہیں۔ اس سے کیا بتا کہ جو ظالم لوگ ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کی اولاد کو بھی آگے نہیں چلنے دیتا، مگر جو اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ دوستی لگا دیتے ہیں ان کو اولاد کی فکر بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اولاد کو چاہتے بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ہماری کو اولاد ہو، وہ کہتے ہیں جو کچھ ہو یا اللہ تو ہی تو ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ کوئی تمنا دل میں نہ رہے۔ دیکھا بابا پیر شاہ غازی کے کتنے بیٹے ہیں، بے شمار۔ میاں محمد باشر عارف کڑی سرکار کے کتنے اولاد ہیں، بے شمار۔ جو بیٹے بھی نہیں کسی کی خدمت کرتے وہ لوگ کر رہے ہیں۔ اسے کیا پتہ چلا؟ اللہ ہی کی دوستی کے والا کامیاب ہے، دنیا کی دوستی والے، ظلم کرنے والے ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کر مریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔